सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज़ आज़ाद सोच में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी खबर की, बड़ी डेवलपमेंट की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को टाइम दे के, यकीन दहानियाँ करवा के मुज़ाकरात के प्रोसेस से निकल गई। मुज़ाकरात ख़त्म करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया। ये मुज़ाकरात ख़त्म क्यों किए गए हैं, इसके पीछे सोच क्या है, खबर क्या है, अंदरूनी कहानी क्या है, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने एक और जज को निशाने पे रख लिया। अब वो जज कौन है? क्या माजी में उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई फैसला दिया है, इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला दिया है, पीटीआई के किसी रहनुमा के खिलाफ कोई फैसला दिया है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस जज को पीटीआई की तरफ से टारगेट करने का क्या मकसद है? सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 26वीं आईनी तरमीम के साथ लिंक कर रहा है। क्या इस केस में मंसूर अली शाह फुल कोर्ट बनाने जा रहे हैं? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह फुल कोर्ट का ऑर्डर करेंगे तो फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाएगा? इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साहबी हसनात मलिक साहब। हसनात मलिक साहब, आपको वेलकम करते हैं। पहली खबर से अपने पॉडकास्ट का आगाज करेंगे। ये तो इमरान खान साहब ने 31 जनवरी तक का वक्त दिया था मुज़ाकरात के लिए, जुडिशल कमीशन के लिए, और तहरीरी तौर पे मुतालबात भी दे दिए और हुकूमत को वक्त भी दे दिया 7 वर्किंग डेज का। लेकिन आज इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया और कहते हैं कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस की सरबराही में याहिया फरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, तो लिहाजा आज से मुज़ाकरात का सिलसिला यहां पे हम खत्म करते हैं। ये कोई जल्दबाजी नहीं की गई या पसे पर्दा कुछ चल रहा था, या उम्मीदें कहीं और पे लगा रखी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? देखिए, ये बात तो पहले दिन से वाज़ेह है कि जो बातचीत चल रही है वो बैक चैनल ही असल चल रही है और वो अली अमीन गंडापुर के साथ चल रही है कि उसमें क्या जो है वो निकलता है मामला। बताया गया कि इमरान खान को कहा गया कि हाउस अरेस्ट, तो इमरान खान ने कहा जी मैं अदालतों के ज़रिए मैंने रिहा होना है, मैं डील करके नहीं, ऐसा तसर दे के नहीं। तो वो चीज़ नहीं हुई। अब दूसरी तरफ मामला, सारी उम्मीदें सबको मालूम है कि वो सदर ट्रंप हैं कि वहाँ जो है वो कोई ऐसी चीज़ अमरीकी हुकाम से या कुछ ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिससे मौजूदा हुकूमत हमारी पाकिस्तान की वो थोड़ी सी बैकफुट पे जाए। क्योंकि ये बात इसमें ओपन सीक्रेट है कि जिस दिन से ट्रंप सदर बना उसके बाद कुछ उम्मीद थी कि मसला कि कोई और हमें हम जो दोस्त मुल्क जो है वो हमें इन मौजूदा हालात में रेस्क्यू करेगा, वो तो नहीं हुआ। और सदर ट्रंप जो है वो ओहदा संभाल लिया। उससे पहले हुकूमत की तरफ से लचक दिखाई गई। हुकूमत ने मुज़ाकरात पे भी, फिर आर्मी चीफ के साथ मुलाकात जो मिस्टर गौर और हुई उसकी अली अमीन की, इस पे एक बात हुई कि वो जो मिस्टर गौर ने जिस तरीके से बात बाहर निकाली उस पर कोई अच्छा जो है वो रिएक्शन नहीं आया कि भाई अगर चीज़ मुलाकात हुई भी थी तो आप किस चक्कर में ये इस तरह कर रहे हैं। तो वो नगवारी का इजहार किया गया। अब मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि एक तो डेडलाइन नहीं देनी चाहिए मुज़ाकरात में, दूसरा मुज़ाकरात में अगर कोई तफज़ात भी हों तो वो बैठ के, अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई स्टेटमेंट दी, हमने उस पर भी बात की कि ये नहीं कि जी पीटीआई से मुज़ाकरात ना करें। ये स्टेटमेंट तो शानदाना गुलजार ने भी दी कि तो चोर डाकू लुटेरे हैं, इनके साथ हमारे मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो सकते हैं। अगर ख्वाजा आसिफ स्टेटमेंट दे रहे थे तो पीटीआई के अपने लोग भी स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन बात यह है कि अल्टीमेटली मुझे लगता है कि असल में पीटीआई समझती है कि असल जो पार्टी है, और इमरान खान तो वाज़ेह वो कहते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट से हमने बातचीत करनी। नहीं, इसको भी देखें ना आप हसनात मलिक साहब, जब आप कह रहे हैं कि पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं, इमरान खान साहब के ट्वीट्स आ जाते हैं जिनसे मुतल्लिक वो पसे पर्दा मुज़ाकरा, बात पूरी होने दें, मुज़ाकरात करने की बात करते हैं, उनके खिलाफ तो इमरान खान साहब ट्वीट कर देते हैं। और फिर अगर उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे होते, अभी इमरान खान साहब 2 दिन 4 दिन पहले कन्विक्ट हुए हैं 190 मिलियन पाउंड केस में। तो मुज़ाकरात अगर पसे पर्दा चल रहे हैं तो उस फैसले में भी हमें कुछ ना कुछ उसका कोई रंग नजर आता, कोई झलक नजर आती, कुछ भी नजर नहीं आया। और फिर जहां तक बात है, देखिए ना हसनात मलिक साहब, हम यहाँ पे बैठ के एक डिबेट कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब या पीटीआई अगर किसी के आने पे, किसी के हल्फ उठाने पे, किसी के सदर के मनसब संभालने पर उम्मीदें लगा के बैठे हैं, तो आप ये नहीं समझते कि ये थूका चाटने वाली बात है?
یہ تو غلامی سے نجات دلانے نکلے تھے، یہ تو اب خود کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم تمہارے غلام ہیں، تم جو کہو گے ہم مان لیں گے. یہ تو ہماری حکومت کو بھی چاہیے نا کہ وہ بھی کہیں گے اب ایبسلیوٹلی ناٹ یہ کریں نا. شہباز شریف صاحب کہیں کہ جی ہم جو وہ نہیں مانیں گے غلامی. یہ جن کی حکومت ہے نا، جن کی حکومت ہے، جس پارٹی کی حکومت ہے، یہ عملی مظاہرہ ایک مرتبہ 1998 میں کر چکے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں کہ اچھی بات ہے، ایک دفعہ بھی کر لیں مزہ آ جائے. اور اب خواجہ آصف نے کہا کہ اگر وہ دباؤ برداشت کر لیا تھا ایٹمی دھماکوں والا تو یہ دباؤ بھی برداشت کر لیں. آپ کی لیجیٹمیسی تھی، آپ کے پاس ووٹ بینک تھا، پنجاب میں آپ جیتے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کی 15 سے 20 سیٹیں تھیں. اس وقت لیجیٹمیسی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. بھائی جان اگر فارم 47 سے اگر آپ کو مل گئی ہے، یہ لیجیٹمیسی نہیں ہے. اصل ایشو ہے لیجیٹمیسی کا، لوگوں کا، کہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. حسنات ملک صاحب یہ بھی لکھ لیں پروگرام میں، آپ لکھ لیں کہ اگر ایسا کوئی دباؤ آیا پہلے تو آئے گا نہیں، کیونکہ وہ جو دباؤ ڈلوانا چاہتے ہیں اس دباؤ کو رکوانے کے بھی راستے ہیں. اگر ان کی چالیں ہیں نا کہ امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہم وہاں پہ کمپین چلائیں گے، ڈیجیٹل ٹرکوں کے اوپر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تصویریں ہوں گی، ان کے بارے میں بلا 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 پروپیگنڈا نیگیٹو کمپین چلائیں گے، تو وہ ان کے عمران خان کے خلاف بھی چلی. ان کا فارمولا ان کے خلاف بھی استعمال ہوا. اب یہ اگر یہ فارمولا امریکہ والا استعمال کر کے چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے، یہ فارمولا باقی بھی استعمال کر رہے ہیں. اس فارمولے پہ باقی بھی اپنا اثر رسوخ استعمال شاید کر چکے ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کو اپروچ کر چکے ہوں. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اب کہتے ہیں کہ دوست ملک کے ذریعے اپروچ کیا گیا ہے، پیغام بھی دے دیا گیا. بظاہر یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک کرنا چاہتی ہے، مذاکرات بھی کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ تاثر نہیں دینا چاہ رہے کہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھے اور اس کے ساتھ ہم بات چیت. اب جو جیسے میں نے بتایا کہ جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے وہ کیا بریک تھرو نہیں ہوا، کیونکہ اب مسئلہ ایک اور آ رہا ہے. جو یہ کمیشن کی بات ہو رہی ہے نا، اس کمیشن میں ایک خطرہ پی ٹی آئی کو ہے کہ بھئی اس میں اگر جو ریٹائرڈ ججز ہیں کوئی بھی نہیں وہ کہتے ہیں یا فردی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب 2 دن سے کہہ رہے ہیں، پہلے نہیں کہتے تھے. اب انہیں سمجھ آئی ہے کہ یہ ہم جو بھی ٹی او آر بنا دیں، اگر فارم 47 میں ہمیں جیت کے بھی ہم ہار جاتے ہیں تو کمیشن کیا چیز ہے، پاکستان کا ہی آدمی ہوگا نا، پاکستان کا ہی جج ہوگا. تو یہ اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ کمیشن جو ہے وہ ایک تو جو انہوں نے ٹی او آر دیے ہیں ان ٹی او آر پہ تو میرا نہیں خیال کہ کمیشن بنے. چلے یہاں پہ تو ان کو اعتراض تھا، یہ جج پاکستان کے ہی ہیں، فارم 47 کی حکومت ہے، یہ ہے فلاں ہے. ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو صرف وہی جج پسند ہے جو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے رہا، جو ان کے حق میں فیصلہ نہ دے. سن لینا جو ان کے حق میں فیصلہ، سن لینا، حوصلہ تو رکھا کریں. ملک صاحب کیا کرتے ہیں جو ان کو یہی وہی انصاف پسند ہے جو پی ٹی آئی کے حق میں آئے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے آج؟ تو احسن بن صاحب کی بلے بلے ہو گئی. انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آپ اس کیس کو دیکھے بغیر آپ نے ادھر کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھجوانا ہے. آپ یہ کیا جو ہے وہ کیس کھول کے بیٹھ گئے. کیا لگ رہا ہے فل کورٹ بننے جا رہا ہے؟ احسن بون صاحب کیونکہ کلاس فیلو بھی رہے ہیں، منصور علی شاہ صاحب یونیورسٹی فیلو، تو پرانا تعلق ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بینچ کا ویو ہے اور بہت سے لوگوں کا بھی ویو یہ ہے کہ اگر بینچ پہ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کی جوریڈکشن نہیں ہے تو بینچ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. اگر آسٹر کلاس کی دیکھیں نا کہ 191 کے تحت نہیں ہے، سن لیں 191 کی لینگویج نہیں، یہاں پہ رک جائیں. اگر ان کو جج انعام راجہ انعام صاحب پہ اعتراض ہے تو طے بھی تو وہی کریں گے نا کہ میں نے سننا ہے کسی اور نے سننا ہے، مجھ پہ اٹھایا گیا اعتراض درست ہے یا غلط ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کیس ان کو سائن غلط ہوا ہے، میں راجہ انعام صاحب پہ بات نہیں کر رہا. اچھا یہاں جو ہے بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک آئین کا آرٹیکل ہے 211 جس میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ کسی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں ہو سکتی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑے جج افتخار محمد چودھری جب ان کے خلاف ریفرنس آتا ہے وہ سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں. آسٹر کلاس تھی، بڑا واضح تھا کہ سپریم کورٹ کی جوریڈکشن نہیں ہے. کیوں سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے سنا؟ قاضی فیصلہ کیوں گئے ریلیف لینے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف؟ آسٹر کلاس تھا کہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے، پھر بھی سپریم کورٹ کا اختیار جوریڈکشن جو ہے نا آسٹر کلاس کی، جی یہ آپ کی نہیں ہے اور ریگولر بینچ کی، یہ وہ بینچ خود ہی تعین کرے گا. میں بھی بینچ یہی کہہ دیتا کہ ہماری نہیں ہے جوریڈکشن اور یہ جوریڈکشن آئینی بینچ کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ بڑے کامیاب رہے. انہوں نے 10-12 دن جو کنٹروورسی ایک جنریٹ کی
लोगों में एक दोबारा इंटरेस्ट. یہ جب احسن بھون صاحب نے کہا کہ آپ کو کانسٹیٹیوشن میں طے ہو چکا ہے کہ یہ کیسز کانسٹیٹیوشنل بینچ کو جائیں گے, آپ کے سامنے اعتراض بھی اٹھا تھا اور فوری طور پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو جانے چاہیے. اس کے بعد ججز ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, منصور علی شاہ صاحب بھی, عقیل عباسی صاحب بھی, اور بظاہر جو ہماری اپنی ریڈنگ ہے وہ کہتے ہیں غلط بھی ہو سکتی. نہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کر دیتے, اگر کوئی اعتراض اٹھاتا تو وہ بھی اپنا احسن بھون نے ان کے سامنے کہا جی یہ آرڈر ہے آپ کا, آپ کے آرڈر میں لکھا ہوا کہ اعتراض اٹھایا گیا, پھر آپ نے کیوں نہیں ریفر کیا. منصور علی شاہ کی پبلک کی سپورٹ ہے, ان کا چہرہ ابھی جو ہے نا روشن ہی رہے گا, دیکھیے گا ان پہ ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ان کے حوالے سے منصور علی شاہ نے پورے نظام کو ہلا دیا ہے صرف 3-4 ہیرنگ کر کے, اور اس کے بعد ہر کوئی لگا ہوا ہے کہ جی منصور علی شاہ, حالانکہ اگر اختیار نہیں ہے, جائز زیادہ ادھر ہے, تو مسئلہ کیا ہے. اب میرا جو سوال ہے کہ کیا فل کورٹ بنے گا, ریزرو ہو گیا ججمنٹ, معاملہ فل کورٹ کو جائے گا, کیونکہ فل کورٹ کے معاملے میں خواجہ عارف صاحب نے بھی کہا کہ آپ بھیج سکتے ہیں, احسن بھون صاحب نے بھی کہا کہ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اور دوسرے اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ کنٹیمپٹ میٹر میں جب آپ کنٹیمپٹ نوٹس کرتے ہیں تو غالباً آپ معاملہ بینچ کو دوبارہ بھیجتے ہیں آفس کو, روز کا حوالہ دیا, روز 7 کا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا فل کورٹ بنتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کمیٹی کو بھی نوٹس کنٹیمپٹ کا ہونا چاہیے, اگر کمپلیٹ جسٹس اور انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ کیونکہ ایڈیشنل اسٹار نے کہا کہ مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا اور استعمال کیا گیا. اب یہ چیز رپلائی ان کا آ جائے گا, اس میں سارا وہ بتائیں گے کہ کیا ان کے ساتھ کس طریقے سے استعمال کیا گیا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جوڈیشل آرڈر کو کمیٹی ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ ڈسکارڈ کر سکتی ہے؟ آپ کے پاس جج موجود تھے, آئینی بینچ تھے, وہ اسی وقت آئینی بینچ بٹھا کے اس کو سسپینڈ کر سکتے. لیکن کمیٹی اگر یہ معاملات کرنی شروع کر دے گی, کل کوئی جج درمیان میں اس کا کیس اٹھا کے کمیٹی کہے گی جی نہیں آپ نہیں, اب اسی طرح ٹریان کیس میں ہوا, تو یہ غلط ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ ہے. حسنات ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, اور آپ نے سوال اٹھایا کہ جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر سے کیسے چینج کر سکتے ہیں.